السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے تحریک آزادی ہند کی تحریک میں رخ نہ ڈالنے والے اور اپنے مفاد پرستی کی خاطر جن لوگوں نے پارشیل یا پورے طور سے جنہوں نے غداری کی، ان کی لسٹ یا ان کی فہرست یا ان کے سلسلے میں کچھ کہنے کی جسارت کروں گا۔ امید کے بغور سمت فرمائیں۔ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ اپنے ہی قوم میں اپنے مفاد کے حصول کے لیے اور اپنے فائدے کے خاطر دیش کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ دیش پہلے ہے، دیش کی آزادی، دیش کی حفاظت، وطن سے محبت اور وطن کی آزادی، وطن کی حفاظت کا پہلا درجہ ہے جس پہ کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لیکن دیش پر حکومت کرتے وقت یا دیش چلاتے وقت اگر آپ دیش کے نام پر کسی خاص تنظیم کو فائدہ پہنچائیں یا اپنے فائدہ لینے کی کوشش کریں، یہ قطعی مناسب نہیں ہے۔ تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آئیے سنتے ہیں۔ سامعین، انگریزوں نے ہمارے ملک ہندوستان پر قبضہ کر کے تمام وسائل ہتھیار لیے تھے اور ہندوستانیوں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا تھا، لیکن دوسری طرف بے پناہ قربانیوں کا سلسلہ اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے دینا پڑا تھا۔ انگریزوں کی جی حضوری اور مفاد پرستی نے ملک کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا۔ تو ہم ابھی معلومات حاصل کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ مغل شہنشاہ فرخ سیر انگریز حکیم ہیملٹن سے جب انہوں نے شفا پائی، یعنی ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو اس ہیملٹن ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا تھا۔ شفا پانے کے بعد انہوں نے بنگال میں بغیر ٹیکس تجارت اور کلکتہ کے نزدیک 38 گاؤں کی خریداری جیسے ان کو مہرات دے دی۔ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے انگریزوں کو مراد میں دے دی۔ اسی طریقے سے 23 جون 1757 عیسوی کی پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کی شکست کے پیچھے اس کے دو امرا، دو لیڈر، میر جعفر سب جانتے ہیں، اور جگت سیٹھ امی چند کی غداری کا بڑا دخل تھا۔ حیدر علی کو شکست دینے کے لیے نظام حیدرآباد نے اور مراٹھوں نے انگریزوں سے اس وقت سازواز کی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت اور شکست کا اصل سبب میر صادق، میر قمر الدین پورنیہ اور ڈاروں کی غداری تھی۔ دہلی کے کوتوال نجف علی خان نے شاہ ولی اللہ کے مونڈے اس لیے اکھڑوا دیے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب نہ لکھ سکیں اور پبلک کو آزادی کے لیے اکسا نہ سکیں، اور ان کے دونوں بیٹوں شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین کو دہلی سے نکال دیا، کیونکہ ان لوگوں نے آزادی کے لیے باضابطہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ اب ہندوستان میں جو ہے جنگ کی اجازت ہے اور جہاد کی اجازت تمام مسلمانوں کو ہے۔ پشاور کے حکمراں یار محمد خان نے سید احمد شہید کو زہر دلوا دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ 1863 عیسوی کی جنگ میں مجاہدین سے شکست کھانے کے بعد انگریزوں نے افغانیوں کو لاکھوں روپے رشوت دے کر مجاہدین کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ٹیٹو میر کی تحریک نے بیک وقت انگریزوں اور زمینداروں سے مقابلہ کیا۔ اگر زمینداروں سے مقابلے کی ضرورت نہیں پڑتی، دونوں زمیندار اور ٹیٹو میر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے کام کرتے تو شاید بہت ساری قربانیاں ضائع نہیں ہوتی۔ انگریزوں نے جنرل بخت کے خلاف مغل شہزادوں اور عہدیداروں کو استعمال کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سامعین کہ 1857 عیسوی کی تحریک آزادی میں عام طور سے نواب، امراء، زمیندار اور جاگیردار انگریزوں کے ساتھ تھے۔ کیسے ملے گی اتنی جلدی آزادی؟ اور کیوں نہیں قربانی دینی پڑے گی جب اپنے ہی لوگ جو ہے ایسے لوگوں کا ساتھ دیں گے جو ملک کے دشمن ہیں اور ملک کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ مفاد پرستی کی بھی حد ہوتی ہے۔ سوامی سردھانند اور منجے جو کہ آزادی کے تحریک میں شامل تھے، اور جب وہ گفتگو کے بعد انگریزوں سے رہا ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرا کام
चालू की जाए जिसका आज़ादी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो था कि मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि तहरीक शुरू की थी। रेशमी रुमाल तहरीक के पूरे मंसूबों से अंग्रेज़ों को जिसने आगाह किया था वो मुसलमान अमीर हबीबुल्लाह खान ने आगाह किया था। वैसे ही वीडी सावरकर ने तहरीक आज़ादी हिंद के किसी ख़ास तहरीक में हिस्सा उन्होंने लिया था और जेल भी गए थे, मगर जेल से रिहा होने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से कई बार माफ़ी मांगी थी, 5 बार रहम की दरख्वास्त की थी और अहद किया था, वादा किया था कि वो हुकूमत का सबसे बड़ा फरमाबरदार बनकर रहेगा। इसके बदले में अंग्रेज़ हुकूमत ने इनके लिए वजीफ़ा जारी किया और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान सावरकर ने हिंदू भाइयों से, बिरादरान वतन से ये अपील की थी कि वो हुकूमत की नाफरमानी ना करें। और आज इसी के फॉलोअर्स, इसी को मानने वाले मुक़द्दस मानकर इन्हीं को सबसे ज़्यादा गांधी जी से भी बढ़कर इनको हीरो बताते हैं, इनको आइडियल मानते हैं। हालांकि जो लोग आइडियल मानने वाले हैं वो अपने दिल को, अपनी ज़मीन को तसल्ली दे लें कि जेल से निकलने के बाद 5 बार दरख्वास्त की, वजीफ़ा भी लिया और अपने हिंदू भाइयों को जो आज़ादी में शामिल थे उकसाया। लेकिन चूँकि हिंदू भाई भी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी बेदरीद कुर्बानियाँ दी, मुहर्रिक भी हुए और सावरकर की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अगर आज कुछ लोग जैसे उनको मानते हैं उस वक्त भी मान लेते तो देश की आज़ादी के हुसूल में और भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देश के ख़िलाफ़ चालें चलने से और देश के ख़िलाफ़ जो मफाद परस्ती के लिए अपने देश का सौदा करते हैं उनसे साज़बाज़ करने से बचाए। जय हिंद, जय भारत।